أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، یہ ایک نہایت دکھ، تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان یا اسلام کا اقرار کرنے والا دیگر مذاہب کی فیسٹیولز، کلچر یا ایونٹس کو پروموٹ کرتا ہے یا ان کو پسند کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس میں حصہ دار بن جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام ایک خالص دین ہے۔ اور جب ہم دیگر مذاہب کی رسومات کو، ان کے فیسٹیولز کو پسند کریں گے، ان کی گریٹنگز میں شامل ہو جائیں گے، مبارکباد دیں گے، تو مطلب ہم اپنے دین میں کمی کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، دوسری قوموں کو انکریج کر رہے ہیں، ان کو تعاون دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے اس کام میں شامل ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ میں اور ظلم میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ اگر ہم کسی برائی یا گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد کریں، اس کو تعاون کریں، اور شرک، یہ تو ظلم ہے، شرک تو کبیرہ گناہ ہے، ظلم عظیم ہے کہ ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک تو شیطان کے راستوں پر نہیں چلنا، چاہے ان راستوں کا تعلق ہمارے نفس سے ہو کے گزرتا ہو، یا ہماری روح یا ہماری ضمیر یا ہماری سوچ سے ہو کر گزرتا ہو، ہم نے ان راستوں سے دور جانا ہے، ان راستوں سے دور بھاگنا ہے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہے کہ وہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرے، اس کو قابو کرے، اور دیگر جو برائی کے راستے ہیں ان کو اتنا اٹریکٹیو بنا دے، اتنا اپیلنگ بنا دے کہ ہم اس کے جھانسے میں آ جائیں، ہم ان غلط راستوں پر چل پڑیں۔ تو اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی روح اور ضمیر کو روشن رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے، الرٹ رہنا ہے کہ کہیں سے شیطان آ کر ہمیں بہکا نہ دے، ہمیں اچک نہ لے۔ جی، تو آج ہم بات کریں گے کرسمس کے حوالے سے کہ بہت حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمان قوم یا مسلمان حکمران یا مسلمان عوام ان رسومات کو، ان فیسٹیولز کو پسند کرتے ہیں، ان کو آرگنائزڈ کرتے ہیں، باقاعدہ آرگنائزڈ کرتے ہیں۔ مطلب آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے ہاؤسز میں، اگر ہمارے میڈیا میں اور ہمارے موبائلز میں ایک دوسرے کو میسج فارورڈ کیے جائیں گے، گریٹنگز کے میسیجز فارورڈ کیے جائیں گے، میری کرسمس لکھا جائے گا، تو کیا ہم جانتے ہیں کہ میری کرسمس ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کوئی علم حاصل کیے اور بغیر جانے کہ میری کرسمس کہتے کس کو ہیں، دھڑا دھڑ اس میسیج کو آگے سے آگے فارورڈ کرتے جاتے ہیں۔ دیکھیے، میری کرسمس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ شایان شان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ اگر ہم اسلامی کنٹری کی، اسلامی ملک کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ڈفرینٹ پارکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، یا کوئی بیکریز ہیں، کہ وہاں پر ان کے ٹریز کو، جو کرسمس ٹری ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان جو کہ سینٹا کلاس کے لباس میں اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کر کے نمائش کرتا ہے کہ میں کرسچنس، کہ میں کرسمس کو یا میں عیسائیت کو
یا میں اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں، آپ کے دین کو کمزور کر رہا ہوں؟ بچے تو کیا، بڑے، ایون کہ بڑے بھی ان کے ساتھ اکثر اپنی سنیپس اور اپنی سیلفیز اور اپنی پکس لینے سے گریز نہیں کرتے، یہ سوچے بغیر یہ کوئی تمغہ امتیاز حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، احساس کرنے کا مقام ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کس طرف رہے ہیں، اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنی آنے والے بچوں کو ان کے ذہنوں پر کیا عکس چھوڑ کر جائیں گے، ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ اپنے ایمان کو مشکل میں ڈال دینا، اللہ کے حق میں کمی کر دینا، شرک کے عظیم کرنا، ظلم عظیم کرنا، اور پھر اس کے اوپر اپنی نسلوں کو تباہ کر دینا؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ کہا جاتا ہے یا انہیں خود اللہ کہا جاتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں سورہ مریم میں کہ اللہ میرا خدا ہے اور وہ تمہارا بھی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو ہم سیدھے راستے کو چھوڑ کر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ سورہ مائدہ کی 116 اور 117 آیات میں واضح الفاظ میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے قیامت کے دن کہ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، اور جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے، تو غیب کو جاننے والا ہے، جو بے شک کے پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ پھر فرمائے 117 میں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور تیرا یہ حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر تب تک آگاہ رہا جب تک کہ میں ان کے درمیان میں تھا، میں زندہ تھا، میں موجود تھا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، مجھے تو نہیں پتا، اور ہر چیز وہ تیرے سامنے ہے اور تو ہر چیز کا گواہ ہے، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام خود انکار کر رہے ہیں اپنی معبودیت سے، خود کو معبود بنانے سے، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کے پیروکار ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کے علم بردار ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی بھی کمی کریں؟ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین میں کوئی بھی حق، کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی کریں؟ دیکھیے، دنیا اگر بدترین ہوتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ برے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ اچھائی کا ساتھ نہیں دیتے، برائی کو نہیں روکتے، اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو واضح کرے کہ ہاں یہ برائی ہے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین
سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اپنی خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ دین کے تابع کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے آگے سمعنا و اطعنا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے حکم دیا، ہم نے تیری اطاعت کی، ہم نے اس کو مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں فرمایا، جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور اس قوم کے لوگ ان گناہوں کو روکنے پر قادر بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانیوں کو نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ ذرا سوچئے، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا یہاں پہ ایسی صورتحال تو نہیں کہ گناہ سامنے ہے، ہم اس کو روکنا تو دور کی بات، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، ہم اس کو نشر کر رہے ہیں، اس کو عام کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے؟ ہم اللہ کو ناراض کرتے جائیں، وہ ہمیں نوازتا جائے اور وہ ہمیں جھنجھوڑے نہ، وہ ہمیں شیک نہ کرے کہ صحیح راستے پر آ جاؤ، برائی کے راستے کو چھوڑ دو، عذاب سے ڈرو، اپنے آخرت کے برے انجام سے ڈرو۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولتیوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ جب ہماری عبادت اللہ کے لیے یکسو نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی، اس میں اور انٹرٹینمنٹ آ جائے گی، اس میں اور اٹریکشنز انوالو ہو جائیں گی، تو کیا عبادت یکسوئی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کھلا دشمن ہے، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کہیں سے بھی اٹیک کر سکتا ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے، کسی شکل کسی صورت میں آ سکتا ہے۔ وہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم اپنے شریعت اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں، اور ہمیں اس کے مکر و فریب سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، نیک اعمال کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ کسی بھی تہوار کو یا کسی بھی فیسٹیول کو بنانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ میرے دین کا نقصان تو نہیں ہو رہا، میری آخرت برباد تو نہیں ہو رہی، کیا میں اپنے رب کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو تو نہیں رہا، کیا میں اپنے رب کو خود کو اپنے رب سے دور تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں شیطان کے دھوکے سے، مکر و فریب سے بچائے، محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔